अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। अरे ये बंद कीजिए, ये बंद कर लो वरना मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगी। तमाम महफिल के अंदर जो खवातीन बैठी हुई हैं, इनसे मेरा मुअद्दबाना इल्तिमास है कि अपने मोबाइल में वीडियो को ना बनाएं, रिकॉर्ड कर सकती हैं, वीडियो को ना बनाएं। फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقاله تعالى في موضع آخر: إنا نزلنا الذكر وإنا نحن لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك في جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. तमाम किस्म की किबरियाई और बड़ाई, हम्दो सना, तारीफ और तौसीफ उसी ज़ात के लिए लायक और सज़ावार है जिसने
ہر قوم کی جانب ایک نبی کو بھیجا، اور اس قوم کے لیے جس ذات نے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام قسم کی تعریفات اسی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے قرآن جیسی سنجیدہ کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں امت محمدیہ کا شرف بخشا۔ اس کے بعد بالعموم تمام انبیاء اکرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے معزز ماؤں اور بہنوں، جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کا نام آئے تو اپنے لبوں کو ہلا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اتقوا الشحا فإن الشحا أهلك من قبلك، بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے کافی لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں۔ آج اس پروگرام میں جس موضوع پر لفظائی کرنا چاہتی ہوں، جس عنوان پر میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ معاشرے کے اور سماج کے لحاظ سے ایک بہت اہم عنوان، اور میرا عنوان ہے علم دین یعنی قرآن عظیم کی اہمیت و فضیلت۔ اسٹیج پر جب افروز معلمات، مدرسے کے اراکین اکرام اور ہم عمر، ہم جھولیوں اور گلشن جامعہ سے رخصت ہونے والی معزز بہنیں، ہر دھرم کے اندر، ہر مسلک کے اندر، ہر مذہب کے اندر ایک اہم کتاب ہوتی ہے۔ ہندو دھرم کے اندر 4 وید ہیں اور رامائن یہ بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے وہ قرآن عظیم ہے، جس کی اہمیت و فضیلت پر اگر ساری رات بھی تبصرہ کیا جائے تو شاید مکمل نہ ہو پائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انگلش کو سیکھے اور اس کو سکھلائے، تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جو کیمسٹری کو سیکھے اور اس کو سکھلائے، تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جو بایولوجی کو سیکھے اور اس کو سکھلائے، بلکہ نبی اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھلائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، الف لام میم، میری معزز بہنوں، سورہ بقرہ کو اٹھاؤ، قرآن کو کھولو اور سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ہے اس کو کھول کر دیکھو، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، ہم شک و شبہ میں پڑ جائیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ میری معزز بہنوں، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن نے ایک بستی کو بلندی کے مقام پر پہنچا دیا، اور یہی وہ قرآن ہے اگر اس کی اہمیت و
فضیلت کو نہ سمجھا جائے، اس کی اہمیت پر نظر نہ ڈالی جائے، تو اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جو بلندی کے مقام سے بلندی کے مقام پر لے آتا ہے، جو نیچے کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں، میری معزز ماؤں اور بہنوں، ہم تو ایمانی بھائی بہنیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو میری بہنوں مسلمان مسلمان کی بہنیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نہیں، اس میں جملہ آیا ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہم اپنی لڑکیوں کو انگلش میڈیم میں بھیجیں۔ اگر ہماری بیٹی نے ہائی اسکول نہیں کیا تو سمجھ لو کچھ نہیں کیا، نواب اللہ کی سیر کرائیں گے، ایجنسی کے چکر کٹوائیں گے، پھر بعد میں پتا چلتا ہے فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہائے افسوس میری معزز بہنوں، یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعہ سے تمہاری بیٹی بھی ایک اچھی تربیت حاصل کرے گی، اور تمہاری بیٹی کے ذریعہ جو نسلیں آنے والی ہیں ان کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ میری معزز بہنوں، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو فاطمہ پڑھا کرتی تھی، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو حضرت سمیہ پڑھا کرتی تھی، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھا کرتی تھی، یہی وہ قرآن ہے کہ حضرت فاطمہ چکی چلاتی جا رہی ہے، گیہوں کو اپنے ہاتھوں سے پیستی جا رہی ہے، جھاڑو بھی لگاتے جا رہی ہے، اور زبان پر سورہ اخلاص ہے، کبھی سورہ ناس کی ندا ہے، کبھی سورہ تکاثر ہے، کبھی سورہ حاقہ ہے۔ میری مسلمان بہنوں، آج کے معاشرے کے اندر آج اگر کوئی جھاڑو لگا رہی ہے تو اس کی زبان پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی بتاتی چلوں گانا گاتی ہے، گانا گنگناتی ہے، اور ماں کہتی ہے بیٹا تم نے تو اس کی نقل اتار لی ماشاءاللہ۔ یہ دور آ گیا ہے، اللہ کی قسم میری ماں اور بہنوں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں نیچے درجے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، تم جا کہاں رہے ہو؟ کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے ایک بکری کا ٹکڑا بن کر آؤں گا، جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو سورہ بقرہ اگر تم نے پڑھی ہوگی، سورہ ملک اگر پڑھی ہوگی، اور اگر تم نے سورہ نساء سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہوگی تو اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا، یہی صورت تمہاری قبر میں قیامت کے دن میدان محشر میں کام آئے گی، جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور مورخین نے جو نحویین نے ہے انہوں نے کہا ہے کہ میل سے مراد سرمے دانی کی سرائی بھی ہے، سرائی مجھے نہیں معلوم، اگر غلطی ہوتی ہو تو معاف کر دینا، یہ مراد ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ایک میل سے بہت زیادہ دوری بھی مراد کی گئی ہے۔ لیکن میری بہنوں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، بھاگتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ ابوالبشر ابا یاد آئیں گے، ابا ابا ہم دیکھو غوطے لے رہے ہیں، پسینے میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے اعمال اتنے خطرناک تھے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، سورج کی دوری ایک میل کے فاصلے پر ہے، اے ابا جان، اے آدم علیہ السلام، ہماری بخشش کروا دیجیے، ہماری سفارش کروا دیجیے۔ ابا جان سر جھکا لیں گے اور کہیں گے مجھ سے بھی ایک گناہ ہوا ہے، میرے رب نے مجھ سے منع کیا تھا کہ شجرے ممنوعہ نہ کھا لینا، اس کے پھل کو نہ کھا لینا، اور میں نے وہ پھل کھا لیا جس کی وجہ سے میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ توبہ تو کی تھی اپنے رب سے، کہا بھی تھا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے ہمارے گناہ کو نہیں بخشا، اگر تم نے ہماری سفارش نہیں کی، اگر تم نے ہماری بخشش نہیں کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ بابا کہہ دیں گے، آدم علیہ السلام کہہ دیں گے جاؤ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میں سفارش نہیں کروا سکتا۔ پھر پریشان، لکیر کے فقیر تو ہم پہلے سے ہی ہیں،
پھر پریشان ہو جائیں گے اور جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے نوح علیہ السلام، اللہ نے تمہیں سب سے پہلا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کی جانب بھیجا تھا. اے نوح علیہ السلام، تم ہماری بخشش کرا دیجیے، ہماری سفارش کرا دیجیے. نوح علیہ السلام شرمندہ ہو جائیں گے، کہیں گے میں نے بھی گناہ کیا. جب میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، میں نے کہا اے اللہ، تو نے میرے بیٹے کی جان میرے سامنے لی تو قیامت کے دن سے جہنم کی آگ سے بچا دینا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے محل سے نہیں ہے، اگر تم نے اس کی سفارش کی تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. مجھے ڈر ہے کہ میرے رب نے مجھے بخشا ہے یا نہیں بخشا. پھر سوچ میں پڑ گئے. سوچنے کی عادت تو اللہ ماشاء اللہ پہلے سے ہی ہے. قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی ہم سوچیں گے اور کیا کہیں گے اب کس کے پاس جائیں. چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے ابراہیم علیہ السلام، تم تو اللہ کے دوست ہو، تم تو اللہ کے خلیل تھے. اے ابراہیم علیہ السلام، ہماری سفارش کرا دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی دنیا کے اندر تین گناہ کیے ہیں، میں نے بھی تین خطائیں کی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا. میں تمہاری سفارش نہیں کروا سکتا کیونکہ میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے. اور وہ 3 جھوٹ کیا تھے وہ بھی سن لو میری معزز بہنوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم میرا لگا ہوا ہے، چلو میرے کی جانب چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، آپ نے جھوٹ بولا. ایک جھوٹ. دوسرا گناہ کیا کیا؟ جب قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے تو بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو برہم کر دیا اور لاسٹ میں آخر میں بڑے بت کے گردن میں کڑھاڑی کو لٹکا دیا اور آ کر لیٹ گئے. ارے بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم نے توڑا ہوگا کیونکہ شک انہیں پر تھا، انہیں پر شک تھا. ابراہیم کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اے ابراہیم تم نے بتوں کو توڑا نہیں، تمہارے بڑے نے بت کو توڑا. دوسرا جھوٹ. تیسرا جھوٹ. کس سفر کر رہے تھے؟ حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کے ساتھ تھی. راستے میں ایک ظالم بادشاہ کا محل پڑتا تھا. وہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ میرے ساتھ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے تو اس کے ساتھ عیاشی کرتا، اس کے ساتھ برائیاں کیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی سے میری بہن ہے. بیوی کو بہن بتا دیا. 3 گناہ کیے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے لیکن آخر میں سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے. اے اللہ کے نبی آپ ہماری حالت دیکھیے، اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیجیے. نبی اکرم سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ رب العزت خود کہے گا یہ تو قرار سے کہا اے محمد تم اپنے سر کو اٹھا لو، سل مانگو جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمہاری جانب جس میسنجر کو بھیجا، ہم نے جس نبی کو بھیجا، ہم نے اس کو دونوں جہان کا رحمت بنا کر بھیجا. دیکھو قیامت کے دن نبی اکرم تمہاری فکر کرتے ہیں اور تمہاری سفارش کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور آج ہم نبی اکرم کے قول کو نہیں مانتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. میری معزز ماں اور بہنوں، یہ قرآن تو وہ ہے جس نے لیوپولٹ جیسے ایک سائنٹسٹ کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا، اس کو مجبور کر دیا اسلام لانے پر. تحقیق کے لیے نکلا تھا، اسلام کو جھٹلانے کے لیے نکلا تھا، یہودی گھرانے کا تھا. 1882 کی بات ہے، امریکہ کا رہنے والا تھا. جب وہ نکلا تو یہ سوچ کر نکلا تھا کہ میں اسلام کو میں جھوٹا قرار دوں گا، اس کو باطل قرار دوں گا، میں اس کو باطل قرار دے دوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کی تفتیش میں لگا ہوا ہے، کھوج میں لگا ہوا ہے، چھان بین کر رہا ہے
جھنڈا اوپر آ جائے اور اسلام دب جائے، لیکن معزز بہنوں ہوتا کیا ہے، تفتیش کے دوران وہ پڑھتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ایسے ہیں، دو دریا ایسی ہیں جو آپس میں ہونے کے باوجود، ایک ہی جگہ میں ہونے کے باوجود مل نہیں پاتی ہیں، ان کے اندر پردہ حائل ہے۔ سائنٹسٹ نے کھوج کی تو دیکھتا کیا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ایسی دریا ہے جس کا آدھا پانی کھارا اور آدھا پانی میٹھا ہے۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی کہنے لگتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لے آیا، مومن ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے تو اس قرآن کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ ایک صحابی کسی قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ہی پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ جب قافلہ رکتا ہے اور جس بستی میں رکتے ہیں اس بستی کے بادشاہ کو ایک بچھو دھس لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے، اور ابو سعید خدری شاید ان کا واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ شفایابی دے دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ میری بہنوں، اس قرآن کی وجہ سے امریکہ کے اتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اگر میں بتانا چاہوں تو شاید کافی ٹائم لگ جائے، لیکن میں بتانا نہیں چاہوں گی، بس 3-4 واقعات بتانا چاہوں گی۔ ایک بارکر نامی پروفیسر تھا، تحقیق کر رہا تھا پودوں میں۔ ہوتا کیا ہے کہ کمپیوٹر میں دیکھتا ہے کہ اس میں ایک نشان ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے جس طریقے سے ہم اللہ لکھتے ہیں اس طریقے سے اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بارکر پروفیسر یہ دیکھتا ہے، یہ بھی امریکہ کے تھے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، اپنے دوست مسلمان پروفیسر کو بلا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے، کہا یہ تو لفظ اللہ ہے، عربی زبان میں اللہ کو اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہر چیز اللہ کی تصویر ہی بیان کرتی ہے، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ میری مسلمان بہنوں، چڑیا کا چہچہانا اس میں اللہ کی تصویر ہوتی ہے، کوے کا کائے کائے کرنا یہ بھی رب کی تصویر ہی بیان کرتا ہے، لیکن آج ہم اللہ کی تصویر سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم اگر ملوث ہو گئے ہیں تو اپنی فیشن پرستی میں ملوث ہو گئے ہیں، ہم اپنے جوڑوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ جب تک جڑا نہیں باندھیں گے شادی میں مزہ کیسے آئے گا؟ بھائی کی شادی ہے، جب تک لاچا یا ساڑی نہیں پہنیں گے مزہ کیسے آئے گا؟ میری بہنوں، تم نے یہ جو چلن اپنایا ہے، اللہ کی قسم یہ چلن ہندوؤں کا ہے۔ پہلے تو فرق بھی تھا کہ عورتیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، اگر تعلیم بھی حاصل کرنے جایا جاتا تو دادا جی آ کے کہتے نہیں بچی کو نہیں بھیجا جائے گا، تعلیم حاصل کرو۔ لیکن میری مسلمان بہنوں، میں تم سے گزارش کرتی ہوں جتنی تعلیم حاصل کرو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج تم بھی وہی میک اپ یوز کر رہی ہو جو ہندو دھرم میں ایک ہیروئن یوز کرتی ہے، آج تم بھی ویسا ہی لباس پہن رہی ہو جو ہندو دھرم میں پہنا جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، تھوڑا ڈالا کی زمین کے اندر چند ہی لڑکیاں ایسی ہوں گی جن کے کپڑوں میں یہاں سے ہول نہ ہو، ورنہ ساری لڑکیوں نے مشابہت اختیار ضرور کی ہوگی۔ اور نبی اکرم کا قول ہے من تشبہ بہ قوما فہو منہم، جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ میری بہنوں، تمہاری فہرست جو ہے وہ مومنین میں سے نہیں ہوگی، تمہاری فہرست تو ہندوؤں میں سے مشرکین میں سے ہو جائے گی۔ حضرت خنسا اپنے بچوں کو
حضرت خنسا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو کیسے تربیت کرتی ہے؟ میری ماں اور بہنوں، تربیت ہو تو حضرت خنسا کی طرح ہو، تربیت ہو تو فاطمہ کی طرح ہو، اگر تربیت ہو تو حضرت عائشہ کی طرح ہو، اگر تربیت ہو تو ام سلیم کی طرح ہو۔ میری بہنوں، جنگ کا موقع آ گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، اور جنگ کا جیسے ہی اعلان ہوا، حضرت خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹو، تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تم نے اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کیا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اپنی مرضی سے لے کر آئے ہو، تو میرے بیٹو سنو، تمہارے رب کا فرمان ہے اور تمہارے رسول کا قول ہے کہ جنگ کی جائے، مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چاروں بیٹوں کو سمجھاتی ہے، اے میرے بیٹو، تم محمد رسول اللہ پر آنچ آنے نہ دینا، ان کی آڑ میں کھڑے ہو جانا اور اپنے سر کو کٹوا لینا، اپنی گردن ختم کرا لینا، اپنی جان کو دے دینا، لیکن محمد رسول اللہ کی جان پر آنچ آنے نہ دینا۔ امی جان، آپ کی نصیحت ہے، آپ کا وعظ ہے، اے امی جان، ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے قول سے پہلے، آپ کی بات سے پہلے، آپ کے فرمان سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ میرے بیٹو جاؤ، آج اگر ہم کسی میدان میں اترتے ہیں تو کہا جاتا ہے اور کبھی ماں کہتی ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے، بیٹے جنگ میں کود پڑے، اور اتنی سرعام لڑائی لڑی، اتنی سرعام لڑائی لڑی، اسی قصبے کے اندر بھائی بھی موجود ہے، اسی قصبے کے اندر 4 بیٹے بھی موجود ہیں۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے جام شہادت کو پی لیا، اللہ نے ان کی شہادت کو مقرر کر دیا تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم کے پاس خبر آئی، اے خنسا سنو، تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کو مار ڈالا گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت خنسا نے اگر فکر کی تو کس کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں، ہاں ان کو کچھ نہیں ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میرا بھائی چلا گیا، میں اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتی تھی کیونکہ میرا بھائی میری ہر خوشی کو دیتا تھا، ہر خوشی کا ذریعہ بنتا تھا، میرا بھائی تو میرے لیے دنیا میں سب کچھ تھا، لیکن اس اللہ کی جب اس نے مقرر کردہ چیز کو اس پر مسلط کر دیا، اس کو شہادت نصیب فرما دی، تو مجھے کوئی رنج نہیں ہے۔ اور عرب کے اندر یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ جب غم ہوا کرتا تھا تو اپنے اوپر کالی چادر کو ڈال لیا کرتی تھی، کالی اوڑھنی کو اوڑھ لیا کرتی تھی۔ حضرت خنسا نے کالی چادر ڈال لی اور شاعرہ تھی، شعر گانے لگی، اشعار پڑھنے لگی، اور ان کے اشعار ایسے ہوا کرتے تھے میری معزز بہنوں کہ جو بھی سنتا اس کی آنکھیں اشعار ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی بھائی کا انتقال ہو گیا، محمد رسول اللہ کیسے ہیں، بیٹوں کی تربیت ہماری کی تھی، اب بیٹے دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پر آنچ آنے والی ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اپنی جان کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو بچا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان کو نکالنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور محمد
محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. کہا جب محمد ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کی جان پر کچھ آنچ نہیں آئی ہے، تو ابھی تو میرے 3 بیٹے اور باقی ہیں. اگر یہ بھی رب کی راہ میں شہید ہو جائے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے، ان کو بھی مار ڈالا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ابھی ایک صحابی خبر دے کر گئے ہیں، دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں خنزہ تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کو بھی مار ڈالا گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو بھی جام شہادت نصیب ہو چکا ہے. اے خنزہ تمہارا دوسرا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا. حضرت خنزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، لیکن یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ محمد رسول اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کچھ دیر بعد خبر آتی ہے اے خنزہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا. حضرت خنزہ کی آنکھوں میں آنسو. اب میری ماں تم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تمہیں اپنی اولاد میں سب سے معزز اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہو، اس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اس جگہ جس جگہ حضرت خنزہ تھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو، تمہاری آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آئیں گے. آج اگر معاشرے کے اندر کسی ماں کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی بہن کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور خبر آ جائے تو وہ کیا کرتی ہے؟ نوحہ کرتی ہے، اپنے گریبانوں کو چاٹ کرتی ہے اور اپنے گالوں کو نوچتی ہے. لیکن حضرت خنزہ کا سب سے چہیتا بیٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اور خبر آتی ہے اے خنزہ تمہارے چوتھے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے. حضرت خنزہ کہتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اللہ بے شک سب کچھ تیرے لیے ہے اور ہم کو تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. حضرت خنزہ کے 4 بیٹے، چاروں کا انتقال ہو گیا، چاروں اس دنیا سے چلے گئے، پھر بھی صبر کر رہی ہے. تو یہ صبر سکھایا تو کس نے سکھایا؟ اسی قرآن عظیم نے سکھایا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتے ہیں، جو مصیبت میں صبر اور صبر کو نعمتیں دی جاتی ہیں تو شکر کرتے ہیں. بے شک اللہ انہی کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ نہیں جو نوحہ کرتی ہیں، تیرا بیٹا چلا گیا اور کہتی ہیں ہائے بھیا ہائے بھیا. اللہ کی قسم ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے کہ بیٹے کی خبر آئی انتقال ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا تحفہ تھا، اللہ نے اپنا دیا ہوا تحفہ لے لیا. اللہ میرے بیٹے کو جنت دے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. میری مسلمان بہنوں، یہ قرآن ہی ہے جو سکھاتا ہے کہ تم کو رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، تم کو چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے. اور میری معزز بہنوں، اس قرآن نے ہی تمہاری عظمیت کو، تمہاری فوقیت کی اور تم کو بلند مقام پر رکھا، تمہارے بلندی کے مینار کو بلند کیا اور تم کو عصمت و عفت میں رکھا. پھر تم کیوں اپنی حیا کی چادر کو اتارتی ہو؟ تم کیوں کہ حیائی کی چادر کو اوڑھتی ہو؟ تم بریلی کالج کے چکر کیوں لگاتی ہو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دینی علم حاصل کرنا اس میں مراد ہے، نہ کہ کالجز میں جا کر اور کینٹین میں بیٹھ کر چائے پینا. لڑکوں کے ساتھ یہ مراد نہیں ہے. میری معزز بہنوں، تمہارے نام سے تو قرآن کے اندر ایک سورت نازل ہوئی جس سورت کا نام سورہ نساء ہے. تمہارے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے آنے سے اور آپ پر اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم عورتوں کو، تم لڑکیوں کو، تم اپنے بچوں کو زندہ درگور نہ کرو، تم اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو. تمہیں
کو بلاتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے سر کے تاج، اے نبی اکرم کے داماد، اے نبی اکرم کے چچیرے بھائی، اے حسن و حسین کے باپ، سنو، جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میری روح اوپر سے اس سے پرواز ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے، تو تم مجھے رات میں ہی دفنانا اور رات میں ہی کفنانا، مجھے رات میں ہی دفن کرنا اور رات میں ہی کفن دینا۔ حضرت علی نے کہا، اے میری بیوی فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ، حسن و حسین کی ماں فاطمہ، اے علی کی بیوی فاطمہ، یہ کیا وجہ ہے کہ تم کو رات میں ہی دفنایا جائے، رات میں ہی دفنایا جائے؟ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ جب مجھے غسل دے دیا گیا ہو اور میں سفید کپڑے پر لپٹی ہوئی ہوں تو اس پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے اور دن کا سورج چمکتا ہو، سورج کی روشنی پڑتی ہو، میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، میں یہ نہیں چاہتی۔ قرآن عظیم کی وجہ سے میری بہنوں تمہیں سربلندی عطا کی گئی ہے، آج تم اسی قرآن عظیم سے منہ پھیری ہوئی ہو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہو، انجینئر بنانا چاہتی ہو، پروفیسر بنانا چاہتی ہو، لیکن کچھ مائیں ہیں بیچاری جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا چاہتی ہے، جو اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنانا چاہتی ہے، لیکن ان کے بھی ارادے میں خلل ہے۔ پتہ ہے کیا؟ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا، تراویح پڑھائے گا، رمضانوں میں اتنا روپیہ آئے گا۔ ہو گیا ارادہ خراب، بدل گئی نیت۔ اگر تم نے اس کی جگہ یہ سوچا ہوتا کہ میرا بیٹا جب حافظ قرآن ہوگا، جب اس نے قرآن کے 30 پارے حفظ کیے ہوں گے، 114 سورتیں حفظ کی ہوں گی، 6666 آیتیں حفظ کی ہوں گی، تو کل قیامت کے دن میرے بیٹے سے کہا جائے گا، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تو رک جائے گا وہی تیرا مقام ہو جائے گا، وہی تیرا گھر ہو جائے گا، وہی تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ آج اگر مائیں سوچتی ہے تو یہی سوچتی ہے، جب میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا تو تراویح کے پیسے آئیں گے، میرے بیٹے کا نام بھی ہوگا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر اس کی جگہ یہ سوچا جائے کہ کل قیامت کے دن میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور ماں باپ کو بلایا جائے گا، سر پہ تاج رکھا جائے گا، ساری دنیا کے تاجوں میں سب سے بہتر تاج ہوگے اور وہ تاج رکھے جائیں گے، کاش یہ سوچا ہوگا۔ لیکن ماؤں بہنوں نے سوچا تو کیا سوچا؟ علم دین کی جو پڑھائی ہے، جو علم ہے، وہ کم دنوں میں ہو جاتا ہے اور کم پیسوں میں ہو جاتا ہے۔ جب اس سے مولوی بن جائے گا، گاڑی رکھ لے گا اور مسجد میں رکھ جائے گا، پیسے آنے لگیں گے۔ یہ سوچ آج ہم نے علماء کی بے عزتی شروع کر دی۔ جو حافظ قرآن ہے ان کے ساتھ ہم بے عزتی کرنے لگے ہیں، ہم ان کو برا ماننے لگے ہیں، ہم ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آج اگر ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو سیریلوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو ناٹکوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو ہم فلموں کو دیکھتے ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے فلپکارٹ پر جا کر شاپنگ کرنا ہوتی ہے تو ننگے پہنانے کو دیکھتے ہیں۔ میری معزز بہنوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں وہی قرآن ہوں جو کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، جب قبر کے اندر مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، قبر کو تو یاد کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا میں ہی زندہ رہنا ہے۔ فرعون کی طرح تکبر امت مسلمہ کے اندر بھی آ چکا ہے۔ میری مسلمان بہنوں، تمہاری وجہ سے یہ معاشرہ سنبھل سکتا ہے، اس معاشرے کی اصلاح، اس سماج کی اصلاح تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن نہیں۔ فلاں نے اتنی فیشن کی، میں تو اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کر کے وہ پردہ کر رہی ہے، اس کی مذاق بنا رہی ہے، کب سے پردہ حسینہ ہو گئی۔ میری بہنوں، یہ چیز بہت غلط ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، پردہ کرنے والی خواتین کو جتنا مرد چاہتے ہیں اتنا
بے پردہ عورتوں کو نہیں چاہتے۔ میری معزز بہنوں، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے والدہ کے جو دیور ہیں تو وہ ان سے پردہ کرتی ہے۔ ایک دن آئے، کہنے لگے ہم نے تو بھابھی کا ناخن بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا فکر نہ کیجیے، جس دن ہماری امی ناخن کاٹیں گی ہم آپ کے دربار میں پیش۔ میری معزز بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ارائیت الحنو یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنو الموت، دیور کو بھابھی کے لیے موت ہے۔ دوسرے سے پردے میں کمی ہو جائے قابل برداشت ہے، لیکن دیور کو بھابھی کے لیے موت ہے۔ یہودیوں کے اندر دلہن کی بہنوں سے دلہن کا دولہا بات کیا کرتا تھا، ان سے بات چیت کیا کرتا تھا، یعنی اپنی سالیوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اور یہودیوں کے اندر بھائی اپنے دیوروں سے بات کیا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی آ چکا ہے، دولہا جی بات کریں گے تو سالی سے مذاق کریں گے، ٹھٹا کریں گے، ان کے ساتھ استہزاء کریں گے، جب تک کریں گے نہیں تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور اگر کسی سالی نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے جیجو سے پردہ کروں گی، میں اپنے بہنوئی سے پردہ کروں گی، تو اللہ کی قسم معاشرہ ہو چکا ہے، رشتہ نہیں کریں گے۔ پنجیری نہیں تھی، سردیوں کا موسم تھا، رشتہ ختم۔ معزز بہنوں، قرآن ساتھ ہی سکھاتا ہے، تمہیں قرآن بلندی کے مقام پر لینا چاہتا ہے۔ تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا طریقہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا واقعہ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور تاریخ کی ہے کتابوں میں اس کو نوٹ کیا گیا ہے، اس کو نقل کیا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور نبی اکرم کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ حاقہ کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ حاقہ کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو کسی شاعر کا قول ہے، اس کا کہنے والا شاعر ہے۔ تبھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان پر یہ آیتیں آ جاتی ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کے اشعار نہیں ہے، اور چند ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں یہ کسی کاہن کا قول ہے، کہانت کرنے والے کا قول ہے، جو ستاروں کی وجہ سے تقدیر کو بتا دیتے ہیں، ان کا قول ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ آیت بھی آ جاتی ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ ہی اس کا کہنے والا کوئی کاہن ہے، اور چند ہی لوگ ہیں جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی زبان پر یہ آیت مبارکہ آ جاتی ہے تنزیل من رب العالمین۔ یہ تو دونوں جہان کے پالنے والے رب کی جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ حضرت عمر غصے میں سب سے زیادہ دشمنی حضرت عمر نے کی، لیکن دشمنی کو اللہ نے دوستی میں بدل دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، ساتھی بنا دیا۔ حضرت عمر ساتھی بن گئے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے اگر تم اس کتاب کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس کی اسٹڈی کراؤ، تو اللہ کی قسم یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی تنازع نہیں ہے۔ آج تم بایولوجی کو اٹھا لو، فلاں پروفیسر نے فلاں چیز بیان کی، فلاں نے فلاں کہا، فلاں نے فلاں بات کہی ہے، اور آج تم کیمسٹری کو اٹھا لو، اس میں تو اختلاف کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف ہے، جس
کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرے معزز بہنوں، میرا تم سے معتبانہ التماس ہے کہ تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، انگریزی سے بچاؤ۔ انگریز تو یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن نے اپنی انگریزی چھوڑ دی۔ میری مسلمان بہنوں، عربی وہ زبان ہے جس زبان پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس میں شیریں ہے، لذت ہے۔ عربی ایسی زبان ہے جس کو سن کر ایک کافر انسان مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو سکتا ہے۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، تم اپنے اگر تمہارے پاس 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، ان میں سے تم 2 کو ڈاکٹر بناؤ اور نیت کرو کہ جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ غریبوں کا مفت علاج کرے گا، غریبوں کو فری میں دیکھے گا، اور اپنے 2 بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ایک واقعہ میں پیش کرتی ہوں اور اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے ہوئے، پہلا بیٹا ہوا، کہا پہلے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ ماں بولی نہیں، اسے حافظ قرآن بنا لینا۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ خیر، پہلے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا۔ جب دوسرا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا، آپ نے کہا دوسرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا۔ ماں بولی نہیں، میں اسے عالم دین بناؤں گی۔ باپ بولا تمہاری نہیں میری چلے گی، کہ میری اولاد ہے۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب تیسرا بیٹا ہوا تب بھی ماں نے کہا میں اپنے تیسرے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ باپ بولا نہیں، میں اس کو پروفیسر بناؤں گا۔ جب چوتھے بیٹے کی ولادت ہوئی، ماں نے کہا اب مانو یا نہ مانو، میں اپنے چوتھے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر ہی رہوں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلا بیٹا ڈاکٹر، دوسرا بیٹا انجینئر اور تیسرا بیٹا پروفیسر بن جاتا ہے، اور چوتھا بیٹا ہے وہ قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کا حفظ کرتا ہے۔ ایک دن ہوتا ہے کہ ماں اور باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، باپ نے ہاتھ مار دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بڑا بیٹا جس کو باپ نے ڈاکٹر بنایا تھا، بڑی محنتوں سے ڈاکٹر بنایا تھا، وہ آتا ہے اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ابا ہے کہاں؟ اگر میرے سامنے ہوتے تو اللہ کی قسم میں ان کو ایک جھاپڑ مار دیتا۔ اب دوسرا بیٹا جس کو انجینئر بنایا، جس کی انجینئرنگ میں تمام چیزوں کو خرچ کیا، اپنے مال کو، اپنی دولت کے حصے کو خرچ کیا، جب وہ بیٹا آتا ہے اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ابا جان ہے کہاں؟ میں ان کو ڈانٹوں گا، ڈپٹوں گا اور ان کو چلانے لگ جاتا ہے۔ جب تیسرا بیٹا پروفیسر آتا ہے تو وہ کہتا ہے، ٹیچر کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے امی جان ابا ہے کہاں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا غلط کیا، میرے غصے سے باہر ہے، میرے قابو سے باہر ہے، اگر میرے سامنے ہوتے تو میں کیا کچھ کر بیٹھتا۔ دونوں سے جو دونوں نے زیادتی کی تھی اس کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر کے الفاظوں میں زیادتی زیادہ ہوتی ہے۔ جب چوتھا بیٹا حافظ قرآن آیا، جس نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جب آنسو کو دیکھا تو کہا اے امی جان معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بیٹا ایسی ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے تمہارے والد محترم نے مجھے ایک چھاپڑ مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگے وہ جو حافظ تھا وہ بچہ کہتا ہے امی جان ہم لوگ مرد ہیں اور مرد کو غصہ آنا پڑتا ہے، اس کو غصہ آ سکتا ہے۔ اے امی جان اگر ابا جان نے آپ کو ایک جھاپڑ مار بھی دیا ہے، اگر آپ کو تھپڑ مار بھی دیا ہے، اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا بھی لیا ہے تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے۔ انہوں نے تمہاری زندگی کو انہوں نے سنوارا ہے اور انہوں نے تم کو کب سے پالا ہے اور کب سے تمہارے لیے اچھے سلوک کیے ہیں، تمہیں ہر عید پر کپڑے بھی بنا کر دیے ہیں، کھانا بھی کھلایا ہے۔ اے امی جان باپ کی اس چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیجیے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہی باپ جس نے اپنے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر اور چھوٹے بیٹے کو انجینئر، اس نے چھوٹے بیٹے کو پروفیسر
میری ماں نے تو کہا تھا کہ پہلے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، دوسرے کے لیے بھی کہا تھا، تیسرے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن میں نے ایک نہ مانی تھی۔ لیکن جب تم آئے تو میں نے کہا ہاں میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ میری معزز بہنوں، جو عزت مولوی اپنے ماں باپ کی کر سکتے ہیں، وہ عزت ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیسر، ایک انجینئر نہیں کر سکتا۔ سچا واقعہ ہے، باپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہا تھا، ایک یونیورسٹی کے اندر باپ غربت کی حالت میں پڑھا رہا تھا۔ ایک دن بیٹے کی یاد آئی، باپ اپنی دھوتی میں، اپنی لنگی میں، اپنے تہبند میں اٹھا اور اپنے بیٹے سے ملنے چل دیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ اس کے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا، سینئر نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے پڑوسی کے ہیں۔ باپ کا انکار کر دیا، اگر تم قرآن مجید سے منہ پھیرو گے تو اللہ کی قسم یہی حال ہوگا تمہارا۔ میری معزز ماؤں اور بہنوں، آ جاؤ اسی قرآن کو اپنے گلے لگا لو جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر حاصل کیا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اور بارے الہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی کے اس قول کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے مسلمان بندے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہم پر جس ظالم بادشاہ کو مسلط کیا تھا اے اللہ اس بادشاہ کی کرسی چھین کر کسی انصاف والے بادشاہ کو بٹھا دے۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلی، جھوٹ ان تمام گناہوں سے بچا لے۔ اے الہ العالمین تو ہمیں فیشن پرستی سے بچا لے۔ اے اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پردہ کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ پردہ حسینہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو تیرے مومن بندے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اے اللہ ان کے انجیکشنوں میں، ان کی دوائی میں طاقت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے الہ العالمین تو ہمیں قرآن عظیم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تمام بہنوں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام جتنا ہو سکے ہم سے لے لے، کیونکہ تیرے رسول کا قول ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو دین کی ہر بات پہنچا دو اگرچہ کہ ایک آیت ہو۔ اے اللہ اس حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن مسلمان بہنوں میں اکثر ساس اور بہو میں جو اختلاف ہے اے اللہ معاشرے میں اس اختلاف کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں سادگی سے شادی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں غریبوں کی مدد کرنے والا اور ضعیفوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک اے اللہ اس سے بچا لے۔ اے اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اے اللہ جو تیرے مومن بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین ان کی قبروں کو کشادہ کر دے۔ اے الہ العالمین ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ جو تیرے مومن بندے ہیں اور جو اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں اور دینی تعلیم میں ساتھ دے رہے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں اس جامعہ کے اے اللہ ان کی ہر محنت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو فارغ ہونے والی بہنیں ہیں ان کو مبلغہ بنا دے، ان کو دین کی اشاعت کرنے والا بنا دے، ان کو عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین
سے بچا لے. اے اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اے اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے رب العالمین, اے دعاؤں کے سننے والے, اے ہر چیز کے جاننے والے, تو جب ہمیں موت دے تو ہماری موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو. جب ہماری موت ہو تو اس حالت میں ہو کہ ہم سجدے میں تجھ سے ہی طلب کر رہے ہو اور تجھ سے ہی مانگ رہے ہو. اے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. جو تیرے مومن بندے سفر میں نکلے ہیں اور جو تیرے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے نکلے ہیں, اللہ ان کے سفروں کو آسان فرما دے. اے اللہ تمام استاذوں کی محنتوں کو, ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے اور مزید محنت کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك في جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وساءت مستقرا ومقاما. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ المبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.